ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے بیت المقدس کی زیارت کی اللہ کی ذات اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گی۔ جس نے بیت المقدس کی زیارت کی اللہ اس کو 1000 شہید کا ثواب عطا کرے گی۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بیت المقدس کی زیارت کی اللہ کی ذات اس کے خون پر اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گی۔ یعنی یہ ایسی مقدس سرزمین ہے کہ جس میں حاضری سے کئی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس میں حاضری سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، جہاں حاضری سے اللہ کی ذات بندے کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے۔ تو مجھے پھر کہنے دو، سلام ہے ان مجاہدین پر، سلام ہے وہاں کے ان اہل ایمان پر جنہوں نے زندگی وہیں گزاری ہے، اور وہاں یہود کے ظلم و ستم پر انہوں نے اس ارض مقدس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، اور انہوں نے وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہے، وہاں بار بار بیت المقدس کا دیدار بھی کیا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ نے ان کو کتنے زیادہ درجے اور کتنا زیادہ ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک دفعہ جانے والا اس کو اتنی برکتیں مل جاتی ہیں، اور یہ صرف زیارت کی نیت سے جانے والا اس کو اتنا مقام مل جاتا ہے۔ تو جنہوں نے وہاں اس سرزمین کی سلطنت کے لیے، اس مقدس زمین کے تحفظ کے لیے نہ صرف اپنا خون دیا بلکہ اپنے والدین کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر بھی جنہوں نے منہ نہیں موڑا بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس سرزمین کے تحفظ کے لیے مزید کردار ادا کیا، اور پھر جنہوں نے اپنے بچوں کو، نو مولود بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر جو شہید ہو چکے تھے، جو خون سے نہلائے ہوئے تھے، انہوں نے ان بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر بھی مغرب کو اور اسرائیل کو اور صہیونی اور یہودی طاقتوں کو پیغام دے گا کہ ہم ساری نسلیں اس مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ پھر اللہ نے ان کو کتنی بڑی شان دی ہوگی۔ یقین جانو اس وقت وہ رب ذوالجلال کے سب سے مقبول بندے ہیں جو وہاں اس مقدس دیش کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ اس وقت اس مقام پر موجود رب ذوالجلال کے سب سے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے اس مقدس دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔